السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دین اسلام دین فطرت ہے جو انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، باہمی تعلقات کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر، اس کے رسول کا حق ہے، انسان پر اس کے ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، تعلق والوں کا۔ ان حقوق کی ادائیگی انسان کے ایمان میں نکھار لاتی ہے۔ انسان کا با اخلاق ہونا یہ اس کے مومن ہونے کی، اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ ایمان کی سلامتی کے بعد، عقیدے کی سلامتی کے بعد، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا۔ قیامت کے حوالے سے آپ نے اپنے صحابہ کو خوشخبری بھی یہی سنائی کہ تم میں میرا سب سے قریبی وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حسن خلق، کہیں انسان مجبور ہو کے اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آفیسر سے بات کر رہی ہے تو لازمی بات ہے بڑا اچھے انداز میں، کیونکہ آفیسر ہے۔ کاروبار پہ، دکان پہ، کیش پہ بیٹھا ہے تو لازمی بات ہے گاہک کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے، جس کی ایک مجبوری ہے۔ لیکن ماں باپ، بیوی بچے، اپنے سے چھوٹے درجے کے، ان کے ساتھ جب انسان گفتگو کرے گا، اب یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، یہاں اس کی اصلیت کا علم ہوگا کہ اصلاً یہ با اخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے، اصلاً یہ نیکی پہ چلنے والا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ کیوں کہیں انسان مجبوراً اپنے آپ کو پالش کر کے اچھے انداز میں گفتگو کر لیتا ہے، لیکن جہاں ایسی کوئی مجبوری نہ ہو وہاں اس کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ اور مومن ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں بڑا با اخلاق۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی زوجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کئی سال ہم اکٹھے رہے، ہمارے درمیان کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا۔ شاگردوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میاں بیوی ہوں اور جھگڑا نہ ہو۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب پانڈے ہوں تو کھڑک دینے۔ کہا نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، اگر کبھی مجھے غصہ آیا تو وہ منا لیتی تھی، اور اگر کبھی وہ ناراض ہوتی تو میں منا لیتا تھا۔ تو انسان کچھ رشتوں کے سامنے مجبور نہیں ہوتا، لیکن وہاں اس کی اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن الخلق، اصل نیکی یہ اچھا اخلاق ہے۔ بندہ نیک ہے، عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، اس کے بعد پھر اس کی نیکی کو تلاش کیا جائے گا تو اس کے اخلاق کو دیکھا جائے گا۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، گناہ کیا ہے؟ نیکی تو ہوگی اچھا اخلاق، گناہ کیا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ آپ کا دل، ضمیر ہے نا، ضمیر آواز دیتا ہے۔ جب انسان فطرت سلیم پہ ہو، گناہوں کا عادی ہو کر دل سیاہ نہ ہو چکا ہو، فطرت سلیم پر ہو، تو غلط کام کرتے ہوئے ایک دفعہ اندر سے آواز ضرور آتی ہے، نہ کر، غلط ہے، اور انسان پھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے کوئی دیکھے نہ۔ جس کام سے آپ چھپ رہے ہیں، بھلے آپ کو تسلیوں کے لیے ہزار جملے آپ کے دل و دماغ میں گونج رہے ہوں،
اندر سے ایک دفعہ آواز ضرور آئے گی، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی پہچان بتا دی۔ پہچان کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو کھٹکے آپ کے دل میں اور آپ کو یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، جئت تسأل عن البر، تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ قال نعم، صحابی کہنے لگے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے بڑا پیارا فارمولہ دیا، استفتی قلبک، استفتی قلبک، دل کو پوچھ لا۔ یہ آپ کا اندر کا دل، آپ کا ضمیر، وہ نیکی والی خواہش وہ اندر سے آپ کو بتائے گی کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو باہر کے مولویوں سے نہیں پوچھے جاتے، اندر کے مولوی سے پوچھے جاتے ہیں۔ بہن کا حق مار رہے ہیں، بیوی کا حق مہر مار رہے ہیں، کسی کا قرضہ دبا رہے ہیں، کسی کا مال چوری کر رہے ہیں، کسی کا ادھار کھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس بھلے شیطان نے کئی ہیلے بہانے آپ کو سکھائے، نہیں 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 کوئی گل نہیں، اس طریقے نہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ایک دفعہ اندر سے پوچھیں اپنے آپ سے، آپ کا دل بتائے گا کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے۔ جس چیز پہ آپ کا دل مطمئن ہو، ضمیر مطمئن ہو، شرط وہی ہے کہ ضمیر زندہ ہو، ایمان کی حرارت موجود ہو، گناہوں کی دنیا میں ڈوب کر دل سیاہ نہ ہو چکا ہو۔ کیونکہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ اتنے کر کے گناہوں کے ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ پھر گناہ ہوتا ہوا ان کے سامنے احساس مر جاتا ہے یہ گناہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بلیک ڈاٹ لگتا ہے، معافی مانگ لے اللہ صاف کر دیتا ہے، کرتا رہے وہ ڈاٹ بڑھتے رہتے ہیں، بالآخر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دلوں کی سیاہی پر مہر لگ جاتی ہے۔ دل زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو، ایمان عقیدے کی سلامتی ہو، اللہ کے ہاں پیش ہونے کا یقین ہو، تو پھر اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا دل آپ کو بتائے گا یہ ثواب ہے یہ گناہ ہے۔ جس چیز پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ ثواب کا کام ہے، اور جس چیز پہ دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ یہ کام میں نے کر تو لیا لیکن یہ کام درست نہیں ہے۔ بھلے لوگ آپ کے لیے کتنے مرضی فتوے لے کے، فلانے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، فلاں مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْا، آپ لوگوں سے فتوے لیں اور آپ کے پاس درجنوں فتوے ہوں، لیکن آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ کام ماڑا کیتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں ایک بینک والوں کو میں نے فون کیا، جب میں اپنے دیش گیا وہ تھا، پرانی بات ہے، میں نے کہا جی آپ کے ہاں سنا ہے ربا فری بینک ہے آپ کا، تو میں نے قسطوں پہ گاڑی لینی ہے، جی بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کہا وہ ماہانہ اگر قسط شارٹ ہو جائے تو پلنٹی لیتے ہیں؟ جی بالکل لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ربا فری کیسے ہوئے؟ کہ جی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس فلاں حضرت کا فتویٰ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پلنٹی ہے یہ آپ وصول کریں لیکن اپنے بینک اکاؤنٹ سے نکال کر ہمارے مدرسے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ تو چونکہ سود آپ کے اکاؤنٹ میں تو شامل نہیں ہوا نا، آپ تو ربا فری رہے، ساڑھے مدرسے لگ جاندہ اتنے جائز ہے، اسی لیٹینہ بنوا لیں گے ودیاں۔ آپ کو بھلے کتنے مرضی فتوے مل جائیں، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، آپ کا دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، ایمان کی حرارت موجود ہے، اور آپ کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کی چوری کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کا ضمیر آپ کو آواز دے رہا ہے، تو پھر اس پر رک جائیے۔ تو کتاب و سنت نے نیکی اور گناہ اس کے بارے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس پر انسان جائز و ناجائز کا فیصلہ نہیں کر پاتا، تو انسان اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، اپنے دل کی آواز سنتا ہے، اور وہاں دیکھیں جی اس نے میرے سے ادھار لیا تھا تو وہ ادھار اتنے عرصے تک نہیں دیا، اب میری زکوٰۃ نکل رہی ہے تو اس کو دیے بغیر میں یہیں سے مائنس کر کے اپنے وہ ادھار والے کاٹ لوں۔ آپ کو کہیں سے فتویٰ مل بھی جائے لیکن اسے کتاب و سنت پہ لا کے پیش کیجیے، اور فطرت سلیم ہے تو اپنے دل سے پوچھیے۔
اس نے فلاں ٹائم میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے اتنے دیے تھے، اب یہ داڑھ کے نیچے آیا تو میں اس کے اتنے مار لوں اور حساب برابر ہو جائے۔ یہ حساب برابر آپ کریں گے، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ نہیں، یہاں ڈنڈی بج رہی ہے اور چنگی پلی بج رہی ہے، فوراً رک جائیے۔ کیونکہ پیارے بھائی، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا اختتام پتہ نہیں کب ہو جائے، کس گھڑی ہو جائے۔ یا نہ عمر کی قید ہے، نہ صحت مند، بیمار بندے مرتے ہیں، صحت مند مر جاتے، چھوٹے مرتے ہیں، دادا زندہ ہے، پوتے کی لاش کو سہارا دے رہا ہے۔ تو جب سانس پورے ہوئے، جب اپنے حصے کا رزق آپ نے پورا کیا، ٹائم آ جانا ہے، اور جب ٹائم آنا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کے لیے بھی تقدیم اور تاخیر، یہاں تو عمر انسان لکھوا کے آیا ہے۔ تو کسی کا حق مار کے، کسی پہ ظلم کر کے، گناہ کی زندگی گزار کے اگر میں اور آپ یہ دنیا چھوڑ کر گئے، بھلے آپ وہ مال اپنے اکاؤنٹ میں پیچھے محفوظ کر کے گئے ہیں، وہ کس کو ملے گا؟ اولاد کو۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی پیاری کسوٹی دی ہے مسلمان کو کہ اگر دل میں کوئی کھٹکا ہو، آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ یہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو اس سے رک جائیے۔ دع ما یریبک الی ما لا۔ دوسرے روایت میں آپ نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو، اس چیز کو پکڑ لو جو چیز بالکل مشکوک نہیں ہے، مطمئن ہو آپ اس پہ۔ آپ ایک ایسے جنرل اسٹور پہ کام کرتے ہو جہاں آپ کو حلال کے ساتھ حرام چیز بیچنی پڑتی ہے۔ اب بھلے آپ کو مطمئن نہیں، آپ تو یہ کام نہیں کر رہے نا، آپ تو یہ کر رہے ہو، آپ اس نظام کا حصہ ہو۔ آپ ایک سودی ادارے میں کام کر رہے ہیں، بھلے آپ کیشیئر نہیں ہیں، آپ اس نظام کا حصہ ہو۔ آپ ایک بدکاری کے اڈے پر بیٹھے ہیں، صرف کارڈ دینے کے لیے، روم دینے کے لیے، خود نہیں جاتے، خود آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور آپ 5 وقت کے نمازی ہو، آپ اس نظام کا حصہ ہو۔ تو مسلمان کبھی بھی گناہ کے کام میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ تو جو چیز انسان کو شک میں مبتلا کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ مشکوک چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو پکڑ لو جس پہ آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ کام بالکل درست ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بھی تعلیم دی اور اس کو نیکی قرار دیا، اور اس کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ مسلمانوں کو اس پہ تلقین بھی بڑی کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اللہ مالک نے اسی انداز میں بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار پہ فائز ہیں، آپ سے بڑھ کر با اخلاق اور کوئی نہیں۔ بدو آپ کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو کھینچتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب چہرہ مبارک اس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ آپ کے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اعلیٰ اور اچھی اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ ظلم کرنے والوں نے ظلم کیے، زیادتی کرنے والوں نے زیادتی کی، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم سے نکالنا چاہتے تھے، جہنم سے بچانا چاہتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اہل مکہ کے سامنے کہ یہ پتھر کی مورتیاں، یہ لات و منات و یہ عزا، ان کی پوجا خالق کو چھوڑ کر فائدہ کس کا تھا؟ انہی کا۔ آپ نے مثال بھی بیان کی کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، اس میں پروانے گرنے لگے، اب وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روک رہا ہے، لیکن پروانے اس پہ غالب آ رہے ہیں اور آگ میں گر رہے ہیں، روشنی پہ آ رہے ہیں، پروانے گر رہے ہیں۔ میں تمہارے پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، کھینچتا ہوں، نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے۔ اتنے پیارے حبیب، اتنی محبت کرنے والے، ان کو جہنم سے بچانا ہے اور آپ کی دعوت کے بدلے میں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، چچا مار رہا ہے، قریشی ظلم کر رہے ہیں، شیب ابی طالب میں بند ہو رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور جب فاتح ہو کر مکے میں داخل ہوئے، اب وہ سامنے سارے کھڑے ہیں، ایک ایک بات ان کو بھی یاد ہے ہم نے کیا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ کریم ابن کریم ہیں آپ. آج بدلے لے سکتے تھے نا؟ کیا کہا؟ جاؤ ساروں کو ہی معاف کر دیا، لا تثریب علیکم. آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سارے معاف ہیں. یہ آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق اور آپ کے اعلیٰ ترین اس مقام کی طرف ایک روشنی کا مینارہ ہے، اور یہی حکم ہے ماننے والوں کو. اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیارکم احاسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے. گالی گلوچ، بد زبانی، بے حیائی کی باتیں اس کی زبان پہ نہیں. ہر حال میں وہ خیر کی، محبت کی بات کرتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. کیا معنی جہاں کہیں بھی ہو؟ پبلک میں ہو یا تنہائی میں ہو؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا. یہ جو دو روپ ہیں، اللہ ہمیں ان دو روپ والا نہ بنائے. اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر. پبلک میں کوئی اور روپ، تنہائی میں کوئی اور روپ، لوگوں کے سامنے کچھ اور انفرادی زندگی میں کچھ اور. یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے. اس کے بارے میں اتنی شدید وعید ہے کہ تہامہ پہاڑوں جیسی یہ نیکیاں لے کے قیامت کے دن آئے گا. لوگوں کے سامنے بڑا متقی، پرہیزگار، حاجی صاحب، شاہ صاحب، مولوی صاحب، اور تنہائی ہوتے ہی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، توڑنے والا. تنہائی میں کنڈی لگا لی، اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور یہ بھول گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کی وہ ساری نیکیاں مٹی کے ذرات بنا کے اڑا دی جائیں گی. تو بڑی پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. جب بھی انسان کسی بھی معاملے میں گناہ کی کوئی بات اس کے دل و دماغ میں آئے اور ساتھ یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہیں پہ بریک لگ جائے گی. وہ جو غار میں 3 پھنسے تھے، پتھر آ کے لگ گیا تھا، ان میں سے ایک کا قصہ کیا تھا؟ اپنی کزن سے محبت تھی، غیر شرعی محبت، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اس کے پیار میں مجنون تھا، اور وہ کسی وقت اس پر حاجت لے کر پیش ہوئی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے میری ضرورت پوری کرنے دے، میں تیری پوری کر دیتا ہوں. اور وہ مجبور ہو کر جب اس کے پاس آئی، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے دونوں، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اور وہ بھی ایسا سچا ڈرا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پورا اسے قبضہ حاصل ہے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں داخل ہوا، پیسے بھی دے دیے اور اسے بھی بھگا دیا. میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور چلی جاؤ. اس عمل کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ تیرے لیے میں نے وہ گناہ چھوڑا تھا، میں ڈر گیا تھا تجھ سے. یہ ہے سچا خوف. تو جہاں کہیں زندگی کے موڑ پر ہو وہاں پر اللہ سے ڈر جائیے. اگر شیطان گناہ کروا بھی دے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فارمولہ کیا دے رہے ہیں اس گناہ سے بچنے کا، کہ اگر گناہ ہو گیا ہے اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. نیکی کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دے گا. نیکی کر لو، نیکی کرنے سے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. ہاں اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا مال، کسی کی چوری، کسی کا قرض، کسی کی عزت، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو گال، پھر اس سے معافی مانگو. پھر اسے بھی راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. لوگوں سے جب معاملہ کرو، لوگوں سے جب ملو تو ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو. بہترین آپ کا مومن بھائی ہے، وہ اس کے زیادہ حقدار ہے. یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اچھا اخلاق، اچھے انداز میں بھائیوں سے ملنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا. اس کے بارے میں خوشخبری کیا سناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. قیامت کے دن جب ترازو لگے گا، یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، عقیدے کی درستگی کے بعد
اگر وہ شرک کرنے والا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، قبروں کا طواف کرنے والا ہے، قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والا ہے، اگر وہ پیروں کی تعویذوں، گنڈوں، دھاگوں پہ بھروسہ کرنے والا ہے، اگر وہ شرک میں ڈوب گیا پھر تو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مشرک کا، بدعقیدہ کا، اس کا اخلاقی معاملہ اہل ایمان سے کچھ بہتر ہوتا ہے۔ قادیانیوں کو آپ مل لیں، ان کا اخلاق جتنا وہ گمراہی میں زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہمارے شیخ ایک مثال دیا کرتے تھے، کسی شخص نے اینک فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، اپنی اینک اتاری، فٹ پاتھ پہ رکھی اور بیٹھ گیا۔ گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگی، اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، تمہاری اینک ٹوٹ گئی مجھ سے۔ کہا بات سنو، آپ خبر پرست پارٹی سے ہو؟ کہتا ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہتا اگر کوئی رافضی پارٹی والا ہوتا نا، وہ پیسے بھی دے کے جاتا، معافی بھی مانگ کے جاتا۔ تم کم از کم پیسے تو نہیں دیے، معافی تو مانگ لی نا۔ اور اگر کوئی وہابیاں دا منڈا ہوندا، کہنا پاگل دا پتر، یہ اینک رکھن دی جگہ چک پرے کر، راہ کھولے تو ٹپن دے سانو، اینک رکھ کے بہ گئے۔ وہ اینک توڑ کے بھی جاتا، دو سنا کے بھی جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جب اس کے پاس آیا، اس کے دل میں صحابہ کی بغض، صحابہ کی دشمنی، قرآن کی تبدیلی، جو بنیادی مسائل ہیں اسلام کے، اسی میں اسے پاگل کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ قرآن تو صحابہ نے تبدیل کر دیا تھا۔ آپ جب اتنے بڑے بڑے کفر کے عقائد میں اس کو پھنسا دیا تو کیا خیال ہے؟ اسے اس کا اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ قبر پرست پارٹی کے پاس آیا، ٹھیک ہے، وہاں تک تو نہیں لے گیا، لیکن شرک کے اندر ان کو بھی ڈبو دیا، تو ابھی اس کا اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اہل توحید کے پاس آیا، ٹیل لگا لیا کہ کہیں عقیدے میں خرابی ان سے کرواؤں، نہیں کروا سکا، انہوں نے کہا اچھا لڑائیاں تیلیاں لاواں، بد اخلاق بناؤ، بد زبان بناؤ۔ جنت میں تو جائے گا لیکن زیادہ اوپر والی میں نہیں جائے گا، نیچے نیچے رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو مومن کے لیے سب سے بھاری چیز اس کے میزان میں وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اچھی گفتگو، اچھی زبان۔ جہاں آپ نے بیگم کو نہیں فلانی ہے وہ کہہ کے بلانا ہے، تو آپ اسے بیگم، بیوی، محبوبہ، حبیبہ، کوئی سی پیارا سا نام دے دو۔ اپنے بیٹے کو بلانا ہے، گالی دے کے بلانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے کسی پیارے سے نک نیم سے بلا لو۔ دوستوں میں دیکھو نا آپ نے اکثر، اوے فلانی دیا گل سن، اوے یہ کیا کیا، او نہیں جی مولا ساڈا مذاق چلتا ہے۔ یہ مذاق ہے؟ آپ نے اسے گالی دی ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ فلاں کی ماں کو، فلاں کی بہن کو، فلاں، یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی نشانیاں نہیں ہے۔ قیامت والے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری نیکی اس کا حسن اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز بری ہے وہ بدگوئی، فحش کلام، گالی گلوچ، گندی گفتگو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کیا خیال ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اپنے کسی بڑی آفیسر آپ کا سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے گالی گلوچ کریں گے؟ مہذب بنیں گے نا، بھلے ٹیمپریری طور پہ بننے کی کوشش کریں۔ تو جب انسان کو شیطان اس طرف برگلائے، گالی گلوچ کی طرف، بد کلامی کی طرف، بدتمیزی کی طرف، تو صرف ایک ہی جملہ یاد کر لے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مولا سن رہا ہے۔ کیا اللہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اس کا ادب کریں؟ اللہ کا ادب تو اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے رنگے ہاتھوں چور کو پکڑنا، ایسے چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ پوچھا کیوں چوری کی؟ کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جب اللہ کا نام سن لیا، اللہ کی قسم سن لی، اتنی بڑی بات، کہا میری آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے، جو میرے کان نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ تو نے واقعی چوری نہیں کی، حالانکہ چوری کی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے،
لیکن اللہ کی عزت، اللہ کا مقام، رب کے نام کی قدر اتنی اعلیٰ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہا اور اپنے کان کو سچا کہا۔ الا من رحم ربی، ہمارے ہاں کہیں چوری چکاری ہو جائے، معاملہ کہاں پر پہنچتا ہے؟ قسم پہ، اور قسم اٹھا بھی دیں تو پھر بعد میں اکیلے کے اب میں نے پتہ نہیں کوڑی قسم چکی ہے، میں جاننا نہیں سارا جھوٹ بولا تھا، جھوٹی قسم اٹھائی، بھائی اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی۔ اب جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، آپ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے نام کی قدر کرتے ہوئے صبر کر لو، خاموش ہو جاؤ، پھر زبان سے جملہ نہ نکلے۔ جب آپ نے قسم تک معاملہ لے گئے اور اس آپ کے ساتھی نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چوری نہیں کی، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اب آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ مجھے پتا ہے کیا اسی نے ہے، بس ایویں شیویں کسی نے قسم اٹھائی ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کی قسم کا اعتبار کریں۔ یہ تو بھائی بہت اچھا ہے جو اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، آج کل تو یہ فیصلے کرنے کے لیے اہل شرک کے دروازے پر، اور شرک اتنا ڈوب چکا ہے، دلوں کے اندر بھر چکا ہے، آپ چور سے کہیں کہ چوری کی تھی نہیں کی تھی، مسجد میں آؤ قسم اٹھاؤ، وہ کہے گا جناب 100 دفعہ پوری مسجد ہی اٹھوا لو، آپ قسم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا ان کو بابا جی کے مزار پہ آ کر بابا جی کے دربار کی کنڈی کھول دو، نہیں میرے بچے مار دے گا پیر، میں تو اس کے دل میں وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے جو اس مردے کا ڈر ہے، وہ مردہ جس کی اپنی زندگی بھی اپنی نہیں تھی، جو نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہ اپنی مرضی سے فوت ہوا، جس کی بے بسی اور بے کسی کا یہ حال تھا کہ زندوں نے اس کے کپڑوں کو کینچیوں سے کاٹ کے اتارا، اس کی طہارت کروائی۔ اس میں کوئی اختیار ہوتا تو یہ اپنی شرمگاہوں کو کسی اور کو ٹچ کرنے دیتا، یہ کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے جاتا، زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر تم کہاں ڈھیریوں پہ گر گئے؟ آج تو اکثریت قبروں پہ آ کے قسمیں اٹھاتی ہے، مسجد میں آ کر جھوٹ بولنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن قبر پہ، پیر پہ، مزار پہ، بابا پہ بلاؤ تو وہاں کہیں گے جی نہیں جی نہیں، 11ویں کا دودھ اگر پیر عبد القادر جیلانی کو نہ دیا سوٹی مجھ ہی مار چھڑے گا۔ وہ مجھ مارنے کے قابل ہوتا تو خود اپنے آپ کو موت سے نہ بچا لیتے۔ تو پیارے بھائی، اللہ کی عزت کو پہچانیے اور اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے کہ یہ قیامت کے دن ترازو لگے گا تو بہت وزنی چیز ہوگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری خوشخبری دی، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، جو بہتر اخلاق والا انسان ہے، یہ با اخلاق ہونا، با ادب ہونا، زبان کا اچھا استعمال کرنے والا ہونا، یہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار اور قیام کرنے والے کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا، 2 عورتوں کا ذکر، ایک عورت بڑی نوافل پڑھنے والی، روزے، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، تہجد، اور ساتھ یہ کہا بیان کرنے والے نے کہ اللہ کے وسلم پڑوسی بڑے تنگ ہیں اس سے، پڑوسی بہت تنگ ہے، کہا اس کو جاؤ جہنم کی خوشخبری سناؤ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری اور کا ذکر ہوا کہ فرض کام کرتی ہے، کوئی لمبے چوڑے نفل نوافل نہیں ہے، پڑوسی بڑے خوش ہیں، اپنی زبان کو بڑا کنٹرول رکھتی ہے، کہا جاؤ جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو ایک شخص سیام و قیام والا ہے، نمازی اور پرہیزگار ہے نوافل میں، اور ایک اخلاق میں بڑا اعلیٰ مقام پر ہے، تو یہ نیکی اس کو پابند صوم و صلات کے ساتھ درجے میں اکٹھا کر دے گی۔ تو یہ زبان ہے پیارے بھائی، جیسے اس کو آپ عادت ڈالو گے ویسے ہی اس کی عادت پڑ جائے گی۔ دیکھو نا، بعض بچپن سے تربیت اصل میں بچپن سے ہوتی ہے، بچپن میں بچہ چھوٹا ہے تو کئی بے علم، شریعت کے علم سے محروم بیچارے، وہ اپنے بچے کو یا تو گالیاں خود سکھاتے ہیں، یا بچہ گلی محلے سے گالی سیکھ کے آ جائے تو اس پہ ٹھٹھے مار مار کے ہنستے ہیں، بڑا ہی پیارا لگتا ہے، گال کاٹ دے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بچے نے گالی نکالنے میں مہارت کی ہے، سیکھ لی ہے، توتلی زبان میں گالی نکال رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ بچپن میں بچہ ڈانس کرنا سیکھ رہا ہے، کوئی گانے یاد کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بڑے سیدھی لائن پہ جا رہا ہے، یہیں سے ٹریک اس کا چینج ہو گیا۔ پھر یہ ٹریک بڑا ہو کر کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے پالتا ہے۔ جب انسان ٹرین انڈیا پاکستان میں چلتی ہے نا،
کانٹا بدلنا کہتے ہیں جی. ٹرین آ رہی ہو تو جانا فیصل آباد ہے، لاہور والا ادھر، تو کانٹا بدلتے ہیں نا، اب ادھر چڑھ گئی. پیارے بھائی یہ تربیت ہے ابتدا میں میرا اور آپ کا گھر. اگر ہم نے بچوں کا کانٹا بچپن سے ہی بدل دیا اور انہیں بے حیائی اور بدکاری اور گناہ اور غلط صحبت میں ڈال دیا تو کیا خیال ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اولادوں میں الا من رحم ربی ہمارے گھروں کا حال. اس لیے اچھے اخلاق کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ ابھی بولنے کی عمر سٹارٹ ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو سب سے پہلا جملہ کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ان دونوں ماں باپ سے اتنا خوش ہوتا ہے. کیا سکھایا انہوں نے؟ توحید سب سے پہلے میرے بچے کو سکھائی. کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، اے ایپل نہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ میرا رب ہے اور میں بچپن سے اس بات کے اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے رب کا شریک نہیں کسی کو بنانا. یہ توحید پہ تربیت ہوئی اس بچے کی. اللہ ایسے ماں باپ سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا اخلاق جب میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اس کو اپناؤں گا تو میرے گھر کے بچوں کی تربیت ہوگی. گھر درست ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا. اور جب میں ہی اس کو اپنے آپ کو بد کلامی پہ اتار لوں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے اولاد کی تربیت اور معاشرے کی خرابی اسی میں ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لوگوں کو کون سی نیکی جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. نیکیوں میں جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دو نیکی ہوگی. اللہ کا ڈر کیا معنی؟ جہاں آپ کو پتہ لگ گیا یہ حرام کام ہے، اللہ کے ڈر نے آپ کو اس حرام کام سے منع کر دیا. آپ تنہائی میں ہیں یا پبلک میں ہیں، اکیلے ہیں یا ہر حال میں اللہ کا ڈر. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے اسی وقت پکڑ سکتا ہے. اس دنیا میں رسی اللہ ڈھیلی کر دے تو قیامت کا دن ہوگا جب یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی، جب یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹر گواہی دیں گے. اللہ تو سبحان اللہ مالک ہے. اس زبان پر مہر لگ جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم. زبانیں بند، جسم پکارنا شروع ہو جائے گا. ران بولے گی کہاں کہاں حرام جگہ پہ لگی تھی. ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے کیا سنتے رہے، کیا دیکھتے رہے، کدھر چلتے رہے، کیا پکڑتے رہے. بندہ پریشان کر کہے گا اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو. یہ جسم جواب میں کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء. اس نے بلایا ہے، وہ چاہے پتھروں کو بلا لے. تو اللہ کا خوف یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے، کوئی کہہ دے نا کسی کو اتق اللہ تو فوراً جواب میں کیا کرے اللہم اجعلنا من المتقین. اللہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرما. یہ نہ کہیں کہ تو نے مجھے کیوں کہا یہ، میں کوئی چور ہوں، میں ڈاکو ہوں. ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈریے اور نیک اخلاق اپنائیے. یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جائیں گی. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. دوسری صورت یہ جنت کا سوال تھا. جہنم میں سب سے زیادہ کیا چیز انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ قال الفم والفرج. یہ منہ اور شرمگاہ ہے. یہ زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں گناہوں میں، اس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کہ اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے کہا اکثر لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں اس زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں، جو مرضی منہ میں آئے بولی جائیں، سنائی جائیں، کہتے رہیں، اس کی پگڑی اچھالیں، اس کی پگڑی اچھالیں. جب بیٹھے 4 بندے تو 10 بندوں کا ذکر آپ کی مجلس میں ہے، وہ احمد ہے، وہ احمد ہے، وہ احمد ہے، وہ احمد ہے. اگر وہ ویسا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اور اس کا عیب بیان کر رہے ہیں تو آپ غیبت کر رہے ہیں. اگر وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ بہتان اور الزام لگا رہے ہیں. اور اکثر گھروں کا فساد وہ کس وجہ سے ہے؟
جی بدگمانی، بدزنی۔ ایک شخص ایک مسجد کا ایک گاؤں میں امام تھا، تو اکثر ہی گاؤں والے لوگ اس کو محبت کرنے والے تھے۔ رات کا کھانا میرے گھر کھانا، صبح ناشتہ میرے ساتھ کرنا، دوپہر کو کوئی لے گیا، اور بڑا اچھا امام، خطیب، قاری، اور گھروں میں اس کی یوں دعوتیں ہو رہی۔ تو ایک شخص اس کا بڑا قریبی دوست بن گیا اور اکثر اپنے گھر لے جاتا، اس کی نماز کا مستقل نمازی بھی اس کے پیچھے۔ تو ایک دن اس کو کھانے کی دعوت، افطاری پہ بلایا، اور کہا تراویحوں کے بعد پھر کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے۔ اس کی بیوی بیٹھک میں، مجلس میں ایک جگہ پر پیسے رکھ کے بھول گئی۔ امام صاحب آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ ایک دو دن کے بعد اسے یاد آیا، تو خاموشی سے کہا کہ میں نے وہاں پیسے رکھے تھے۔ اس نے جا کے وہ جگہ پھرولی تو پیسے کوئی نہیں تھے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو مولوی صاحب ہی آئے سن، مولوی صاحب چوری کر کے لے گئے۔ تو اس نے کہا جی اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہمارے گھر میں، صرف مولوی صاحب ہی آئے تھے، اور تو کوئی نہیں آیا۔ اب اسے شرم آئے کہ میں مولوی کو جا کے پوچھوں کیسے، جی آپ 500 ریال اٹھا کر لائے ہمارے گھر سے، یہ بھی شرم آئے۔ اور لیکن دل اس کا بدزن ہو گیا کہ نہیں، مولوی ٹھیک نہیں، 2 نمبر مولوی ہے نا، پیسے چوری کر لے۔ اس نے وہ مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس مولوی صاحب نے دیکھا یہ بندہ آ ہی نہیں رہا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اگلا رمضان آ گیا تو مولوی صاحب خود چل کے اس کے گھر آ گئے۔ خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے بالکل مسجد چھوڑ دی، یہ مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے اور آپ دور والی مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، جائیں کوئی حرج، لیکن کوئی مسئلہ ہوا ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو دیکھیں مولوی صاحب شرم آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں، آپ نے مسئلہ پوچھ لیا ہے تو کھول دیتا ہوں۔ آپ پچھلے سال ہمارے گھر افطاری اور رات کا کھانا کھانے آئے تھے؟ کہا جی۔ کہا یہاں پر میری بیوی پیسے رکھ کے بھول گئی تھی، وہ بعد میں ہمیں نہیں ملے، تو ہم نے کہا یار مولوی پیسے چوری کر کے لے گیا۔ تو مولوی صاحب نے تھوڑے سے اوپر ہو کے جو دراز میں ریک میں قرآن پاک پڑا تھا وہ اٹھایا، یوں کھولا، پیسے وہیں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہاں پڑے تھے تو میں نے اسے اٹھا کر قرآن پاک میں رکھ دیا، بھی کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو یہ جب قرآن پڑھنے کے لیے کھولیں گے اس میں پیسے ان کے پڑے ہوں گے، ان تک پہنچ بھی جائیں گے۔ تو وہ بڑا شرمسار ہو کر اس کے مولوی صاحب، معاف کر دو مولوی صاحب، ماتھا چومتا ہوں، ہاتھ چومتا ہوں، مجھے معافی دے دو، میں نے بدگمانی کی۔ کہا نہیں، مجھے وہ تو میں نے معاف کر دیا جو آپ نے سوچا تھا، مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پر پیسے چوری کا الزام لگایا یا بدگمانی کی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 365 دن گزر گئے، آپ نے قرآن ایک دفعہ بھی کھول کے نہیں پڑھا۔ آپ کے گھر میں ایک ہی قرآن ہے نا، اور آپ گھر کے اتنے افراد ہیں، ایک دفعہ قرآن آپ کو پورے سال میں کھولنا نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی بھی کھولتا تو پیسے اس کے اندر سے مل جاتے۔ تو ہماری اکثر بیماریاں، گھروں کی لڑائیاں، فساد کس بات پہ ہیں؟ بدگمانی۔ اچھا ہو اے آیا سی اینے میں کتنا ہونا، اس نے یہ کیوں گا، وہ بھابھی آئی تھی، بھابھی نے یہ تیلی لگائی ہوگی، وہ پھوپھو آئی تھی انہوں نے یہ بات کی ہوگی، وہ خالہ آئی تھی انہوں نے یہ کی ہوگی۔ بھائی یہ بدگمانی کیا ہے؟ اپنی زبان سے نکال رہے ہو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والی برائیوں میں جو گناہ سبب بنیں گے، سب سے بڑا اس میں کیا ہے؟ زبان، اور پھر شرمگاہ۔ شرم کیا، شرمگاہ کا کیا معنی؟ بدکاری، زنا۔ اور جہاں اسلام کے قانون توڑے جائیں گے وہاں زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی۔ آپ اچھے بھلے دیندار گھرانوں میں چیک کر لیں، پردے کا نظام آپ کو نہیں ملے گا۔ بھابھی، دیور، جیٹھ، سالی، بہنوئی سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ پردے کا سوال کرو جی کیسا پردہ؟ وہ جی پردہ تو بڑی پرانی بات ہوا کرتی تھی، آج کل کا دور تو بڑا ماڈرن دور ہے، اب پردہ تو دل میں حیا ہونی چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ آپ کس کو سمجھا رہے ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہماری مائیں ہیں، آپ کی بیوییں ہماری مائیں ہیں، ماؤں سے نکاح حرام ہے۔ اور اللہ پیارے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ماؤں سے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اچھا رہے گا، ان کے دلوں کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھابھی ماورگی ہوتی ہے، حیا صرف آنکھ میں ہے، حیا دل میں ہونی چاہیے، تو آپ اللہ کو، شریعت محمدیہ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔
بھائی جو قانون نظام میرے اللہ نے بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، وہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ جہاں وہ ٹوٹے گا وہاں بدکاری ہوگی، وہاں زنا ہوگا، جہاں بے پردگی ہوگی، جہاں گھر میں داخل ہونے کی کوئی قید نہیں، جڑا وردی منہ اٹھا کے اندر آ جائے، یہ جی ہمارے ہیں ماموں جی ہیں، پورے گاؤں کے ہی ماموں ہیں، ماما جی نے حکا منہ لے گڑ 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 کرتا اندر آ گیا جی، کڑیے اگ ہے جی میں 2 کوڑے لینے سن، حکا نہ ہوا، گھروں میں داخل ہونے کا لائسنس ہو گیا، جس کے مرضی گھر میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کی شریعت کو نافذ کیجیے اپنے گھروں میں، آپ برائیوں سے بچ جائیں گے، وگرنہ زبان اور شرمگاہ اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر با اخلاق تھے، آپ سے بڑھ کر بہترین اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب، میری مجلس کے قریب، میرے پاس، میرے پڑوس میں، میرے ساتھ، میرے بیٹھنے میں میرا قریب کون ہوگا قیامت کے دن؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ یہاں کسی بڑے کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، کیا خیال ہے؟ خوشی کا کیا حال ہوگا؟ کسی وزیر، کسی امیر، کسی بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، وہ بھی کہاں؟ جنت میں، جنت اور نبی کا ساتھ، اس سے بڑی بھی خوشخبری ہے؟ صحابی سے آپ راضی ہوئے کہ مانگ جو مانگتا ہے، جو مانگتا ہے مانگ لے، جو مانگے گا تو کیا جائے گا، کہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ اور، کہ بس اس دعا کے بعد اب معاملات ختم، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے کہا کثرت سجود سے میری مدد کر، تیری یہ نفل نمازیں ہوں گی، میری شفاعت ہوگی، تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا۔ آپ نے بلینک چیک دیا ہے، جو یہ چاہیں کہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہو، قریبی ہو، مجلس لگے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب آ کے بیٹھے، اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، جس کا اخلاق جتنا اعلیٰ ہوگا وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوگا۔ پیارے بھائی، یہ وہ تعلیمات ہیں جو شریعت محمدیہ میرے اور آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، میری اور آپ کی تربیت کو اچھا کرتے ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے بعد، عقیدے کو درست کرنے کے بعد، پھر اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بے مہار انسان بنا پھروں، جو مرضی بولوں، جو مرضی کروں، جو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، میں اور آپ جو کرتے ہیں، میں اور آپ جو بولتے ہیں، وہ سارا معاملہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ نوٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کیلکولیشن کرتا ہے، اپنی بستر پہ گرتے ہیں رات کو سونے کے لیے تو 24 گھنٹے کو چیک کریں ہمارا حال کیا ہے، ہم نے کیا کمایا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی، اور وہ نصیحت ایسی تھی کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل ڈر گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسی باتیں آپ نے کی جیسے الوداعی گفتگو ہوتی ہے، جیسے آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ کی یہ گفتگو سن کر ہم دل بھی تڑپ اٹھے ہیں، آنکھیں بھی بہہ پڑی ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے نصیحت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نجات کی کنجی ہے، نجات کی کنجی ہے اللہ کا ڈر، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے ہر معاملے میں دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں۔ دوسری نصیحت والسمع والطاعہ، اپنے مسلمان حاکم کی فرما برداری کرتے رہنا، اس کا حکم سنو تو اس حکم کو فوراً مان لو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگر تمہارا حاکم حبشی غلام بھی بن جائے اس کی بات بھی ماننا۔ یہ امن و امان کی کنجی ہے۔ ملکوں کے اندر امن امان کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان حاکم کی بات مانی جائے۔
اور جب مسلمان حاکم کے ساتھ لڑائی کی جائے، بغاوت کی جائے، فساد کیا جائے، مظاہرے کیے جائیں، توڑ پھوڑ کی جائے، ہڑتالیں کی جائیں، جلوس نکالے جائیں، تو امن رہتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے؟ ایک بندے کا رکشہ ہے اور وہ بیچارے کے پیچھے 7-8 بندے گھر میں روٹی کھانے والے ہیں، وہ بیچارہ رکشہ چلا کر ان کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ باہر نکلا، باہر ہڑتال ہوئی بھی تھی، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اسلام دونوں کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ ہڑتالی جنونیوں نے اس کا رکشہ پکڑا اور جلا کر راکھ کر دیا، اس کے 7 بچوں کی روٹی کون کما کے دے گا اسے؟ ایمان کے بعد امن کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ یہ امن کی دولت برقرار کیسے رہتی ہے؟ اپنے مسلمان حکمران کی فرمانبرداری کرتے رہو، اس کے اوپر زبان درازی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندگی پائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اختلافات کی ایک دنیا ہوگی۔ ان اختلافات کے اندر حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سنت کو تھامے رکھنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو قابو رکھنا، پھر آپ نے داڑھوں سے قابو رکھنا۔ ایک ہے آپ اس دانت سے کسی چیز کو پکڑے، یہ پکڑ کمزور ہے، اور ایک یہ پکڑ کیسی ہے؟ اس لیے پنجابی میں داڑھ تلے آئے گا تمہیں پتہ لگے گا کہ داڑھ تلوں آگے پھر نکلنا اوکھا ہوتا ہے۔ داڑھوں سے پکڑ کے رکھنا، یعنی مضبوطی سے۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ جب اس کو تھامے رکھو گے تو فتنوں کے دور میں آپ محفوظ رہو گے۔ یہ تو نجات ہے۔ نبی کی سنت کشتی نوح ہے۔ جب اس سنت سے آپ نکلنا چاہو گے تو جس نے بھی سنت کا انکار کیا گمراہی کی وادی میں گر گیا۔ یہ دیکھ لیجئے منکرین حدیث کا انکار کرنے والی ساری کی ساری پارٹی، ہمیں جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن کو خود سمجھنا ہے۔ وہ قرآن کو خود سمجھتے سمجھتے کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ بھائی اگر قرآن کو ہی سمجھانا مقصود ہوتا، صرف قرآن ہی سب کچھ ہوتا، اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتا جی وہاں پڑھی ہے کتاب، جاؤ پڑھو۔ رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو بھیجا گیا تبیان کے لیے کہ یہ قرآن، اس کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اس پہ عمل کر کے دکھانے والے محمد الرسول اللہ۔ اور جس نے اس قرآن کو خود سمجھنے کے لیے لینگویج کے ذریعے، لغت کے ذریعے، اپنی سوچ اور فہم کے ذریعے کوشش کی، وہ صرف منکر حدیث نہیں بنا، وہ منکر قرآن بھی بنا۔ جاوید احمد غامدی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے منکرین حدیث میں آج کے دور میں۔ وہ انکار حدیث کرتے 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 قرآن کا بھی انکار کر بیٹھے۔ کہا جی یہ جو قرآن میں حوروں کا ذکر ہے نا، بس یہ تو صرف آشوب چشم ہے، شوق دلانے کی باتیں ہیں، وگرنہ تمہاری یہی بیوییں ہوں گی جن کو ٹیپ ٹاپ کر کے جنت میں قیامت کے دن تمہیں دے دیا جائے گا۔ حور شور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صریح قرآن کی نص کا انکار ہے۔ کیوں؟ عقل استعمال کی اور محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سنت کو تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہاں نئے نئے کاموں سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے۔ 2020 میں جو گاڑی کا ماڈل تھا، 26 والی گاڑی جو ہوگی وہ اس میں جو فالٹ رہ گیا تھا، وہ کیونکہ انسانوں نے بنایا نا، ہر سال اس کا فالٹ، اب اس میں یہ فالٹ ہے، یہ اب اس میں یہ خوبی ڈال دو، اب اس کو یوں کر دو۔ تو ہر چیز کا نیا ماڈل بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماڈل انسانوں کے ہاتھوں سے بن کے نکلا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اسے اگلے سال دور کر لیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث، دین اسلام کا سب سے اعلیٰ ماڈل وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے پیش کیا۔ اس میں جتنے آپ نئے ماڈل لاتے رہیں گے، آپ گمراہی کے دہانے میں جاتے رہیں گے، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی کجی ہے ہی نہیں۔ اس کے آپ جتنے ماڈل بنانے چاہیں گے جی وہ اسلام پرانا تھا، اب یہ 2026 کا اسلام ہے، اس اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو آپ جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور خود بھی جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام دین اسلام میں، ہر نیا کام بدعت ہے۔ اب اس کو وہ گمراہ کرنے والی پارٹی کا جی مولوی صاحب
یہ آپ سپیکر پہ اذان دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سپیکر تھا؟ آپ کی مسجد میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹائلیں تھیں؟ آپ کی مسجد میں لائٹنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹنگ تھی؟ آپ کی مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اے سی تھا؟ تو یہ بدعت نہیں ہے؟ بھائی ہم نے کہا ہے کہ دین اسلام میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی ترقی ہے۔ یہ اے سی کا ہونا، یہ لائٹنگ کا ہونا، یہ اسپیکر کا ہونا، یہ ایک وقت میں کیمروں کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ کی آپ نے، لائیو کیا اور لاکھوں لوگوں تک بات پہنچ گئی، یہ کیا ہے؟ دنیا کی ترقی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق؟ کبھی کسی اہل علم نے یہ نہیں کہا کہ کچی مسجد میں نماز پڑھو گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور کارپٹ والی اور اے سی والی مسجد میں پڑھو گے تو وہاں آپ کو 50 گنا نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا؟ کیوں؟ یہ دنیاوی ترقی ہے۔ نماز کا طریقہ وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کا طریقہ وہی رہے گا جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کا طریقہ وہی رہے گا۔ ہاں آپ کہیں کہ دین کے اندر اب یہ کام، ہمارا باپ فوت ہو گیا تو 30 دن کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، پھر 40ویں کا ختم، پھر رسم چہلم ہوگی اور پھر برسی ہوگی اور ہر سال یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا، یہ دین میں نیا کام ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 30ویں کا ختم، نہ 7ویں کا، نہ 9ویں کا، نہ 10ویں کا، نہ 40ویں کا، نہ چہلم ہوا، نہ آپ کی قبر پکی ہوئی، نہ اس پہ قبہ بنا، نہ اس پہ مزار بنا، نہ اس پہ صبر چادر چڑھی، نہ اس پہ چندے کا غلہ رکھا گیا، نہ وہاں کوئی صحابی مجاور بن کے بیٹھا۔ اگر یہ دین ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ حقدار تو سیدہ خدیجہ کی قبر تھی کہ اس کو پوجا جاتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی بعد میں آنے والے لوگ پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں، آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ آپ جہاں فوت ہوتے، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، حجرے میں فوت ہوئے حجرے میں دفن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت سے منع کیا۔ اس حدیث میں جو آپ نے حکم دیے، سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، امیر کی اطاعت کرو، میری سنت کی اتباع کرو، خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو اور بدعت سے بچو۔ امیر کی اطاعت یہ امن و امان کے لیے بہت عظیم دولت ہے، اور اپنے دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لیے جن جن ملکوں کے اندر امن و امان نہیں ہے وہاں بیماری کہاں نظر آئے گی آپ کو؟ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا۔ اللہ مالک حکم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے مسلمان حاکم کی۔ مسلمان حاکم کی فرما برداری کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ مالک خود دے رہا ہے۔ اہل علم نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا کہ جہاں اللہ کی فرما برداری کا ذکر آیا تو اطیعوا، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، اولو الامر کے ساتھ یہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری مستقل ہے، غیر مشروط ہے۔ اللہ جو حکم فرمائے گا آمنا و صدقنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے، آپ کا جو دین، آپ کی جو سنت ہے، ہم نے سر کو جھکانا ہے۔ آپ کا فرما دینا دلیل ہے، آپ کا فرما دینا حجت ہے، غیر مشروط فرما برداری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جب معاملہ آئے گا امیر کی فرما برداری کا، مسلمان حاکم کی اطاعت کا، تو یہ غیر مشروط نہیں ہے، یہ مشروط ہے۔ کیسے؟ حاکم جب تک آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا اس کی بات ماننی ہے، اور اگر وہ کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی کا آرڈر کرے تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ روک لینا ہے۔ حاکم کسی طرح کا بھی ہو، وہ شکل و صورت میں کیسا ہی ہو۔ آپ نے حبشی غلام کا کہا ان امر علیکم عبد، تمہارے اوپر کوئی غلام مسلط ہو جائے، کیسا؟ مجدع، ایسا غلام جس کا ناک بھی کٹا ہوا ہو، یقودکم بکتاب اللہ، وہ تمہارے اوپر کتاب اللہ کے ذریعے فیصلے کرے، تمہیں اس طرف لے کر چلے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ کب تک؟ جب تک وہ آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلاتا ہے۔ اسمعوا واطیعوا، بات مانو، فرما برداری کرو۔ اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر ایسا مقرر کر دیا جائے جس کا منقع دیکھا پھیسا ہوا انگور، اس جیسا سر بھی ہو، یعنی حاکم کی شکل و صورت سے آپ کو کوئی تعلق نہیں، تعلق اس بات سے ہے کہ وہ آپ کا حاکم بن چکا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، کرسی وہ سنبھال چکا ہے، اب اس کی بغاوت کرنا، ہاں اس کی ایک موقع پر ہم نے بات نہیں ماننی، جب وہ کتاب اللہ کے خلاف، سنت رسول کے خلاف حکم دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا، یہ فیصلہ ہے۔ ہاں لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کوئی قانون بناتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی آرڈر کرتا ہے، تو مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس کو مانے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے دین کو سیکھا ہے، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے سامنے جبرائیل آ کر بیٹھ کے دین سکھایا کرتے تھے۔ یاد ہے نا سیدنا عمر والی حدیث جبرائیل سامنے آ کر بیٹھتے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے، تو میں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو ان کی سنت وہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، اس حال میں موت دے کہ ہماری زندگی کے بہترین ایام وہ آخری ایام ہوں جس میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں۔ اللہ برے خاتمے سے محفوظ فرمانا، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمانا، اللہ آخری لمحے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا واضح نکلے اور ہماری روح ان جسموں سے آزاد ہو کر تیری جنت کی طرف روانہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔